أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، میرے اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم خالد بن ولید کی اسلام کی طرف تدریجی رغبت کا بیان کریں گے۔ یہ 7ویں ہجری میں صلح عمرۃ القضاء کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں، اپنا حال بیان کریں گے کہ جب قریش کی، یہ خود بھی قریش میں سے تھا، مسلسل ناکامی نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور رسوائی ہوئی۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں تھوڑا کامیابی ملی تھی، لیکن وہ بھی بعد میں ہار میں تبدیل ہو گئی قریش کو۔ جنگ احزاب میں رسوائی ہوئی، تو اور مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے اور لوگوں کو زیادہ کثرت لوگوں کی مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے دل میں بھی اسلام کی رغبت ہوا۔ پہلے میرے دل میں تھا کہ یا تو میں یہودی بن جاؤں یا نصرانی بن جاؤں، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا۔ یہ بہت ان کے بہادری کے جو داستانیں ہیں، شجاعت کی اور سپہ سالاری کے، کفر میں بھی بے حد مقبول اور زبردست فاتح تھا، اسلام میں بھی اس کے پیچھے بیان آئیں گے۔ اس نے جو اسلام کی مدد کی، ایک اسلام قبول کرنا، اس پر جمع رہنا اور ہمدردی دینا اور بات ہے۔ اصل بات جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور سپاہ سالاری کا اور کماندان اپنے ہاتھ میں لینا وغیرہ وغیرہ، یہ بہادری دل کے نشانات میں سے ہوتی۔ تو اس کے بیان بعد میں، فتوحات بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اتنے بڑے فتوحات کہ ہم کیا کہیں، اس کو بعد میں آئیں گے۔ جب معزول کر دیا گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جبراً معزول کیا، اور اس کے بارے میں پچھلے تاریخ میں آئیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کا اپنا کچھ رنجش تھا خالد بن ولید کے ساتھ، اس کا کوئی غلطی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی کچھ ان کا ناراضگی تھا آپس میں بہت شدید، جب جوانی میں تھے، اس وقت میں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن
جب خلافت عمر سیدنا عمر کی آئی تو سب سے پہلے کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا، بعد میں آئیں گے، کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا گیا، کمانڈنٹ سے۔ اور یہ وجہ یہ بتائی گئی، کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا امیر المومنین؟ اس نے کہا کہ اگر ہم اس کو معزول نہیں کرتے، ان کے ہاتھ سے اتنے فتوحات آ رہے تھے کہ کل اسلام کے دوسرے معتبر سپہ سالاروں کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شبہات پیدا ہوتے، کیونکہ اسلام تو اس نے ہی سنبھالا۔ اس لیے میں نے کہ کل اسلام کا اصلی چہرہ اس کی طرف گم نہیں جائے، میں نے اس کو معزول کیا۔ بہرحال یہ تاریخ نہیں تھی، واقعہ یوں نہیں تھا، بلکہ اپنی کچھ رنجش تھی۔ اس کے بہادری کے چرچے اسلام میں بھی ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ایک زبردست جہادی سپہ سالار ایک خالد بن ولید ہے، دوسرا حجاج بن یوسف ہے۔ آپ لوگ شاید برا مانیں، لیکن حقیقت سے آپ کو واسطہ نہیں پڑا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں جب مسلسل ناکامی ہوئی قریش کی کہ یا تو یہودی بن جاؤں یا نصرانی بن جاؤں، لیکن اس نے بولتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بہت تنگ گلی میں پھنسا ہوا ہوں اور جا رہا ہوں مسلسل، یکا یک میں ایک سرسبز اور بہت کھلے علاقے میں نکل آیا۔ تو اس نے یہ خواب کسی دوسرے سے بیان کیا تھا، وہ مسلمان تھا، اس کا نام یہ بعد میں آئے گا، عمرو بن العاص کو بتایا، وہ خود بھی بعد میں مسلمان ہوا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس نے بولا کہ اگر وہ ان کا دوست تھا کہ میں بات بتا رہا ہوں، تم میرا دوست ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم میرا راز کسی سے نہیں بولو گے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، آپ کے لیے خوشخبری ہے مسلمان ہونے کی طرف، اور اس کی طرح رغبت کرو، میں بھی کیا ہوا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس بات نے جگہ بنائی اور میں اپنا سامان سفر باندھ کر کے اس سے پہلے میں نکلا ہوا تھا مدینے کی طرف۔ وہاں پر یہ بعد میں وہ جو عمرو بن عاص ہے وہ ان کا بھی بیان ہے، وہ کہتے ہیں، اس کا قصہ یوں ہے کہ میرے پاس بہت دینار تھے، بہت سارے، اور سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ آج نہیں یا کل یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
اسلامی لشکر نے حملہ کرنا ہے مکے پر، اور چونکہ ہم بھی پھر گرفتاروں میں آ جائیں گے، لہذا میرا پورا مال شال لٹ جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں، یہاں سے نکل کر کے کوچ کر لوں۔ اسلام کی مجھے وہ نہیں تھی جو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، بلکہ مجھے نفرت تھی۔ سب سے جو جگہ تھا محفوظ وہ حبشہ جانے کا، لہذا مسلمان بھی جا رہے تھے، وہاں تجارت بھی بہت تھی، میں بھی حبشے چلا گیا۔ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ حبشہ میں جا کر کے اور بہانہ یوں بنایا قریش کے آگے، وہ ان کو جانے بھی نہیں دیتے، کہ بات یہ ہے کہ یہاں سے مسلمان جا کے حبشہ میں آباد ہو رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان عورتیں بھی ایسا۔ پہلے مدینہ میں ہجرت نہیں تھی، جو مسلمان ہوتا تھا قریش تنگ کرتے رہتے تھے، وہ چھپے چوری حبشہ بھاگ جاتے تھے اور وہاں پھر آرام سے زندگی گزارتے۔ میں نے قریش کو کہا کہ دیکھو کہ اگر ہم ایک وفد کے ایک دو آدمی بن کر کے اور ایک کام کرے، مجھے ایک دو آدمی دے دو کہ نجاشی سے ہم ان لوگوں کی خلاف بیان بازی دیں گے، ان کو برا بالا ان کے پیچھے کہہ کر کے ان کا کردار برا پیش کر کے نجاشی کے سامنے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر حبشہ سے انہوں نے ان کو بھگایا، بیچ میں اس کا اپنا مطلب تھا کہ میں کسی وجہ سے آرام سے مال اور حال کے ساتھ قریش سے نکل جاؤں۔ اب قریش والوں نے بھی کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ جائیے آرام سے، اور ایک آدھ بندہ بھی ساتھ میں لیجئے، اور یہ تو بہت اچھا کام ہے، اگر یہ ہمارے لیے کر دیجئے تو ہم کچھ ہدیے بھی آپ کو دے دیتے ہیں، وہاں یہ بھی نجاشی کو دے دو اور خود بھی چلے جاؤ۔ یہ بہانہ بنا کر کے لانچ میں بیٹھ کر کے سیدھا حبشہ چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب نجاشی کے پاس کسی طریقے سے طریقہ کار بنایا اور ان سے بات کی، ان کی شیطانی کی، ان کی چغلی کرائی، اور کچھ ہادیے بھی تھے ساتھ میں، انہوں نے مجھے ایک زبردست تپڑ مارا، اور وہ کہاں یہ کہتے ہیں عمرو بن عاص کہ میں سوچا کہ میرے ناک تو ٹوٹ ہی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جو اس کے خلاف بول رہے ہو، اس کی صداقت ہمارے انجیل میں بھی ہے، اور جو جو ان کے کام ہے اس کا پہلے مجھے سب اور تورات میں بھی ہے، آپ کس طرح ان کو بولتے ہیں کہ یہ کاہن ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یہ کوئی دن کے ایسا ہمارے دن کے خلاف ایسا کوئی بات نہیں کر رہے ہیں جو ہم ان کو برا کہیں۔ لہذا آپ نے یہ بہت غصے ہوا، نجاشی بولتے ہیں کہ ایک
اللہ کا سچا نبی ہے، اس کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو، لہذا میں اس کے تپیڑ نے مجھے ایسا زور سے مارا اور میں ہٹ گیا اور پھر اس کے پیروں میں گر گیا کہ معافی چاہتا ہوں وغیرہ۔ یہ تو چالاک تھا کہ ابھی ادھر سے بھی مجھے نکالیں گے تو کیا کریں گے۔ یہ جا کر کے پھر بولا کہ میں نے دل میں سوچا کہ ابھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس، رب العالمین نے پتہ نہیں بس اس کے لیے رحمت لکھا ہوا۔ یہ بعد میں شہید ہو گیا۔ تو میں نے حبشہ بھی چھوڑا اور پورا مال شال لے کر کے مکہ کیا جانے تھا، سیدھا مدینے کا رخ کیا اور چلا۔ تو بولتا ہے کہ میں ادھر سے اونٹ پکڑا اور اونٹ لے کر کے زہران پہنچ گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں راستے سے ہٹ کر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ میں اس خیمے کے قریب پہنچا اور اندر گیا، خیمے میں اجازت مانگی تو دیکھا کہ خالد بن ولید بیٹھے ہوئے، حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیسا گئے ہو؟ اس نے کہ اب قصد کیا ہے میں نے، وہ بولے کہ میں مدینے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالد چونکہ میرے پرانے دوست تھے، اس لیے میں نے ان سے یہ راز پوشیدہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا، اور میں نے کہا کہ بھائی میں تو حبشہ سے بھاگا ہوا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، بلکہ صرف بیعت نہیں کی، اب مدینے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے کے لیے۔ عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ یہ سارا قصہ زبان سے سنا کر خالد بن ولید ہمارے سے لپٹ گئے اور انہیں بتایا کہ وہ ویسے بھی دل سے اسلام کی حقانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لا چکے تھے۔ مطلب ہے کہ خالد بن ولید بھی اسی غرض سے آ رہے تھے، جس غرض سے میں مسلمان ہو کر کے مدینے جا رہا تھا۔ قدرتاً ہماری ٹکراؤ ہو گئی اور ہم نے، یہ دوست تھا ہمارا، جب اس نے میری حالت دیکھی تو وہ خود کہنے لگا کہ میں بھی اسی غرض سے جا رہا ہوں، میں نے بھی اس دل میں اسلام کا قصد کیا ہوا ہے کہ مدینے جا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ تو دونوں گلے ملے اور لپٹ گئے، یہ تو بہت اچھا کام ہوا، چلو چلتے ہیں۔ یہ وہاں سے سیدھا مدینے آ گئے اور نبی علیہ السلام کا پوچھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، تو ہم سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ہم دونوں کو دیکھ کر کے بغیر بیعت کیے ہونے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ اس کے سامنے کرنے سے پہلے ہی وہ ہمیں دیکھ کر کے مسکرائے اور مدینے آنے کا مقصد دریافت فرمایا۔
ہم نے صاف صاف بیان کر دیا جسے سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت فرمایا۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں اور ہمارے ساتھ آنے والے عثمان بن طلحہ، یہ عثمان بن طلحہ بھی ان لوگوں کے ساتھ راستے میں مل گئے تھے جنہیں میں نے خالد بن ولید کے ساتھ مدینے کے راستے میں دیکھا تھا۔ یہ خالد بن ولید کے ساتھ عثمان بن طلحہ بھی تھا، یہ دونوں مکے سے آئے ہوئے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ پا کر ہم آپ کے سامنے مد بیٹھ گئے، مطلب ادب سے بیٹھ گئے، مدب۔ تو سب سے پہلے خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی، اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے، اور آخر میں نے ان الفاظ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر بیعت کی کہ میں اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اور آئندہ زندگی میں نیک اعمال کا عہد کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے داخل اسلام ہوتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ کی طرح زبان سے اقرار بھی کر لیا۔ مطلب یہ تینوں جب مدینے میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے، تو سب سے پہلے خالد بن ولید، نبی علیہ السلام یہ تینوں کمانڈر تھے اور بہت تکڑے آدمی تھے، جب دیکھ کر کے تو مسکرائے۔ پھر جب ہم نے اسلام لانے کی اظہار کیا تو وہ اور بھی مسرت فرما گئے۔ تو ہم نے قرار بھی کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہا۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر تینوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اظہار مسرت کیا، اور عمر اگرچہ خالد بن ولید سے رنجیدہ تھے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی ایک کہانی سنایا تھا تھوڑا، مطلب ہے وہ دیکھ کر کے سیدنا عمر کو اچھے نہیں لگے، مگر پھر بھی ان کے داخل اسلام ہو جانے کے بعد گلے ملے اور خوشی کا اظہار کیا۔ واقدی نے کئی متسند حوالوں سے عمرو بن عاص کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شدید محبت کا بھی ذکر کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شدید محبت کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے وفات کے بعد خلافت ملوکیہ کی طرف اور امیر وقت کے سے ان کی رغبت و ضبط کے باوجود ان کی وفات پر اکثر لوگوں نے اظہار افسوس کیا تھا۔ یہ بھی بعد میں شہید ہو گئے تھے، پچھلے زمانے میں وہ بعد میں آئیں گے کہ کون سے ہجری میں یہ وفات پا گئے۔ اب خالد بن ولید کی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت فرمانا چاہی تو میرے دل میں نیکی ڈالی اور اسلام کا رجحان پیدا فرمایا۔ تاہم مجھے یقین ہو گیا کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ببرکت کا پیدان تھا۔ بہرکیف اس کے اسباب یہ ہوئے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے اپنے صحابہ کے ساتھ
حدیبہ تشریف لائے تو میں بھی دوسرے مشرکین مکہ کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے عسفان آیا اور وہاں آپ کی مجلس میں اعتراضات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ ظہر کی نماز کی وقت ہو گیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز ادا فرمائی، پھر حدیبہ کا صلح نامہ لکھا گیا تو میرے لیے کچھ کہنا باقی نہیں رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامے کے مطابق عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے لیے مکہ میں جس انداز سے داخل ہوئے، یہ تو بعد میں تھا، یہ پہلے بھی اس ٹائم میں بھی تھوڑا متاثر ہوا۔ عمرہ قضاء کے وقت میں جب وہ کہتے ہیں کہ مکے میں جس انداز سے داخل ہوئے تو میں نے اس کے نظارے سے عمدن احتراز کیا کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہودیوں یا نصرانیوں کے مذہب میں شمولیت کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں، ہرقل کے پاس، لیکن اسی زمانے میں مجھے اپنے بھائی ولید بن ولید کا خط ملا، کیونکہ جب وہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ قضاء کے سلسلے میں آئے تھے تو ان کے بلانے پر میں بھی ان سے وہاں اپنی غیر حاضری کی وجہ سے نہ مل سکا۔ مطلب ہے ان کا بھائی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، وہ ولید بن ولید کا اس کا نام تھا، خالد بن ولید سے بڑا تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور وہاں پر میں بولتا ہے کہ اس سے نہیں ملا۔ میرے بھائی کا خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ مجھے اسلام سے تمہاری پہلو تہی پر تعجب ہے، اسلام سے اب دور دور رہنے پر ہم کو تعجب ہے۔ اپنے بھائی کو، خالد بن ولید کو لکھا، جبکہ تمہارے عقل میں مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ مطلب ہے بے وقوف بھی نہیں ہو، ہوشیار آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو۔ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے اب تک اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ اسلام سے تمہارے ناواقفیت کے علاوہ اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا، خالد بن ولید کا، یہ بھائی نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ خالد میں کوئی نقص نہیں ہے سوائے اسلام کو نہیں سمجھنے کی، کیونکہ قریب آتا نہیں ہے، جب قریب آئے گا تو اسلام اس کے سمجھ میں آئے گا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خالد اگر اسلام قبول کر لے تو وہ ان کے لیے سراسر خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ خالد بن ولید آگے بیان کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کا یہ خط پڑھ کے میرے دل میں اسلام کے لیے ایک کشش سی پیدا ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرا دل خود نجود کھینچنے لگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے آپ کا طرز ایسا مصلحانہ خالد بن ولید نے مزید بیان کرتے ہیں کہ بہت مخلصانہ تھا۔ حالانکہ قریش سخت رو تھے، لیکن صلح حدیبیہ میں وہ بہت ان کا طرز جو ہے مخلصانہ تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اس میں تو کوئی برائی ہے نہیں ہے، کیوں ہم اس سے دشمنی کر رہے؟ خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں کسی تنگ و تاریک جگہ میں ہوں، لیکن پھر میں نے اس
اس خواب ہی میں اپنے آپ کو ایک سرسبز شاداب وسیع جگہ میں پایا۔ اس خواب سے میری فوری طور پر کوئی نتیجہ تو اخذ نہ کر سکا، لیکن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا مصمم ارادہ کیا۔ میرا دل نے کہا کہ اب میں مسلمان ہو جاؤں تو اچھا ہے۔ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت سے قبل میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنے خواب کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کے بعد میں نے ان سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ بولے کہ اس خواب میں میں نے جو تنگ و تاریک جگہ دیکھی تھی وہ کفر کا ظلمت کدا تھا، مطلب یہ کفر کے اندھیروں میں تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اور پھر جو وسیع اور سبز اور شاداب جگہ دیکھی تو وہ فدائے اسلام تھی۔ خالد بن ولید نے آخر میں بتایا کہ انہوں نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے کہا تھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کر کے مشرف اسلام ہو جاؤں تو میں نے کہا تھا کہ اگر سارے قریش کے مکہ بھی مسلمان ہو جائے تب بھی میں وہ اسلام قبول کرنے کا خیال تک دل میں نہیں لا سکتا۔ پہلے صفوان بن امیہ، ان سے انہوں نے کہا تھا، یہ مسلمان ہوا تھا، انہوں نے اس سے کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، تو میں نے کہا تھا کہ میرے دل میں اسلام کا کوئی جگہ میں نہیں سوچ سکتا تھا اور لا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو انہیں خیال ہوا کیونکہ اس کا بھائی جنگ بدر میں قتل ہو گیا، اس لیے اس کی اسلام کی اتنی شدید مخالفت قرین قیاس تھی۔ خالد بن ولید کے جو اس نے بیان کیا تھا اس ٹائم میں، تو وجہ یہ تھی یہ صفوان بن امیہ کا کہ ان کا بھائی قتل ہو گیا تھا جنگ بدر میں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ان کا دل میں اس لیے مخالفت ہے۔ پھر جب انہوں نے یہی بات اکرمہ بن ابو جہل سے کہی تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا، تاہم انہوں نے اکرمہ سے کہا کہ اس بات کا کسی دوسرے سے ذکر نہیں کرے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے اپنے مکہ سے روانگی، راستے میں عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ سے ملاقات، پھر تینوں کے مدینے پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے، جو عمرو بن عاص کی زبانی پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ خالد بن ولید نے اپنے اسلام لانے کا زمانہ ماہ سفر جو محرم کے بعد ہوتا ہے، سال ششم ہجری بتایا، یعنی 6 بجری 6 ہجری میں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اور دوسرے صحابہ میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں رکھا۔ خالد بن ولید چونکہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو بہت زبردست نقصان پہنچائی تھی، غم پہنچایا تھا، درد اور تکلیف، جن میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے تھے نچلے، اور سیدنا حمزہ کی شہادت ہوئی، 70 صحابہ اور کی شہادت ہوئی تھی، اور کچھ
مسلمان بھاگ بھی گئے تھے، افراتفری پھیل گئی تھی، اسی خالد بن والد کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خلاف کوئی ایک بھی امتیاز روا نہیں رکھا اس نے میرے ساتھ، بلکہ دل سے خلوص سے ہمارا اسلام قبول کیا اور ہم کو اپنے سپاسلاروں میں رکھا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ہمدردانہ اور مخلصانہ صفتیں ہیں جو لوگ اسلام کے لیے قائل ہو جاتے تھے۔ ہمارے مولوی صاحب اور ہم اگر کسی کو اسلام لانے کے لیے کچھ کہیں اور وہ نہیں مانے تو وہ دنیا بھر کے توپوں کا رخ اس کی طرف کرتے ہیں، اور اگر اس نے ہمیں کچھ نقصان پہنچایا ہو تو ساری عمر معاف بھی نہیں کرتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی خصوصیت دیکھو، رحم دلی دیکھو، اتنے بڑے دشمن کو انہوں نے معاف بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عافیت اور خیریت کی اور برکت کی دعا بھی کی۔ تو یہ تھی خالد بن ولید کی اور عمرو بن عاص کی اور عثمان بن طلحہ کی اسلام میں داخل ہونے کی اور بیعت کرنے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور بہترین صحابہ میں سے رہے، جنگوں میں غزووں میں شرکت کی اور بہادری کے بہت سارے نمونے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔